گزشتہ سبق میں پڑوسیوں کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے برتاؤ کس طرح کرنا چاہیے تھا، اس تعلق سے دو حدیثیں ہمارے سامنے آئی تھی، اور یہ بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ پڑوسیوں کا حق ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے گھر والوں کا حق ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی مجلس کے اندر ہم یہ بتلانا چاہیں گے کہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا یہ ایمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے کلام اللہ شریف کی آیت تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارا معمول ہے سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کو۔ ابھی تک تو الحمدللہ ہم نے 10 صورتوں کی تلاوت کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے سننے والے بھائیوں نے قرآن کو بھی سنا ہوگا، اور قرآن کو کس طرح تجوید کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سنا۔ اب کوشش یہ کیجیے کہ ہم بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی فکر کریں۔ قرآن تو پڑھنا آتا ہے، قرآن تو ہمیں سبھی سننے والوں کو آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا لہجہ، اس کا طریقہ کس طرح ہے، یہ ہمیں اس مجلس کے اندر سننے کا موقع ملا کہ بھئی تجوید سے اس طرح پڑھا جاتا ہے، لہجے سے اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ قرآن کو سنتے رہے اور قرآن کے اس لبے لہجے کو اپنے پڑھنے کے اندر لانے کی کوشش کرے کہ اسی طرح ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، تجوید کے ساتھ میں، اور معروف کلمات ہو، معروف پڑھے مجہول سے بچے۔ تو آئیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
أما بعد. عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بواقيه. رواه البخاری ومسلم. حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، اور جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قوم اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے. اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو چکی تھی. اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے. یعنی اس حدیث کے اندر حضور پرفخر عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے تعلق سے؟ ایمان والے کے تعلق سے. ایمان والے کے تعلق سے بتلایا کہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور اپنے مہمان کا بھی اکرام کرے، پڑوسی کا بھی اکرام کرے اور اپنے مہمان کا بھی اکرام کرے. اور پھر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. بولنا ہے، اگر ہمیں بولنے کی عادت ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا ہے تو اچھی بات بولے، بری بات نہ بولے، خاموش رہے. یہ اس روایت کا ماخذ ہے. اس کا تفصیل تو گزشتہ کل میں بتا ہی چکا تھا کہ مہمان کا اکرام کتنے روز کرنا چاہیے، کیا کھلانا چاہیے، وہ تفصیل آ چکی ہے. آج دوسری ایک روایت ہم نے پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں. یعنی 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھائی. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھاتے تھے تو وہ گویا کہ بہت ہی تاکید والی بات ہوتی تھی. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون شخص ہے، یعنی کون شخص ہے کہ جو مومن نہیں، صاحب ایمان نہیں، کون شخص ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس بدنصیب شخص کے بارے میں قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، اس میں ایمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور
فساد مچانے والی باتوں سے مامون اور بے خوف نہ ہو، ایسا آدمی ایمان سے محروم۔ دیکھیے اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہم نے تو سنا ہی ہے کہ جبرائیل السلام آئے اور پڑوسی کے تعلق سے حضور کو بہت تاکید کی۔ اب یہاں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم بہت کم کھاتے تھے، جب کوئی تاکید کی بات آتی تھی تو جب ہی کہتے تھے۔ آج کل تو بیانات کے اندر خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، بیان کرنے والے بھی خدا کی قسم، خدا کی قسم بہت کہتے ہیں، اتنی خدا کی قسم نہیں ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ جب کوئی تاکید، کسی بات کے اندر تاکید کرنا ہوتی تو اس وقت کھاتے تھے۔ ہم ہر بات پر خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ قسمیں نہ کھائیں۔ اور دیگر لوگوں کی بات تو چھوڑی دیجیے، وہ تو غلط بات پر بھی قسمیں کھا لیتے ہیں، تو قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ قسم کھائے تو خدا ہی کی قسم کھائے، لیکن بہت اہم معاملہ ہے اس سے خدا کی قسم کھائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بتلایا کہ وہ شخص ایمان نہیں، اور 3 مرتبہ قسم کھائی کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو قسمیں کھا رہے ہیں، وہ بھی 3 بار قسم کھا رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، تو کیا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس آدمی کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو جستجو ہوئی صحابہ اکرام کو، تو اس لیے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کون ایسا بدنصیب شخص ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور بری باتوں سے محفوظ نہ ہو، بے خوف نہ ہو، انہیں ہمیشہ یہ ڈر لگتا ہے کہ کب یہ میرا پڑوسی مجھ سے جھگڑا کر لے گا، کب یہ میرا پڑوسی نالی کے پانی پر جھگڑا کر لے گا، کب یہ میرا پڑوسی مرغیوں پر سے جھگڑا کر لے گا، کب میرا یہ پڑوسی بکریوں پر جھگڑا کر لے گا۔ یعنی ہمیشہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا پڑوسی کب میرے بچوں کو بولے گا، کب ڈانٹے گا، کب مرغی کو مارے گا، کب بکری کو مارے گا، کب پریشان کرے گا۔ یعنی ہمیشہ رہتا ہے، ذرا پڑوسی کا چہرہ دکھا کہ اس کے دل میں کہ اب کیا بولتا ہے، اب کیا بولتا ہے، اب کیا بولیں گے۔ تو گویا کہ ایسے آدمی کے تعلق سے کہنا ہے جس آدمی کو پڑوسی کو دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پڑوسی کو دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا تکلیف پہنچاتا ہے، کیا خراب بولتا ہے، پتہ نہیں کیا شکایت کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دل کے اندر یہ بات آ جائے، ڈر خوف آ جائے، تو کہا کہ ایسے پڑوسی والا صاحب ایمان نہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ صاحب ایمان نہیں۔ یعنی دیکھیے پڑوسی کو تکلیف دینے والے کا ایمان خطرے میں، پڑوسی کو تکلیف دینے والے کا ایمان خطرے میں۔ حضور نے بہت سخت بات کہی کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں۔ کون صاحب ایمان نہیں؟ وہ شخص صاحب ایمان نہیں کہ اس کے پڑوسی اس سے ڈر ہے، اس کو ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پڑوسی تو ایسا ہے، پتہ نہیں کیا لائے گا، پتہ نہیں کیا لائے گا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتا ہے، ذرا سی بات پر جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا ٹھلا بولتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو ایسے پڑوسی سے لوگ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جس پڑوسی سے ڈرتے ہیں وہ پڑوسی صاحب ایمان ہے۔ تو بڑے حدیث کے الفاظ میں غور کر کے ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیسے جلال سے معمول ہے، اور جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا
اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ جس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا، اور اس وقت آپ کے خطاب کا اندازہ کیا ہوگا، یعنی کتنے جلال کے اندر آپ بیان کر رہے ہوگی۔ بہرحال اس پرجلال ارشاد کا مقصد اور پیغام یہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رہے کہ وہ ان کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہے، مطمئن اور بے خوف رہے ان سے۔